الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وقال الله تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ صدق الله العلي العظيم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت نے انسان کو حلال ذریعوں سے رزق کمانے کا حکم دیا ہے اور حرام راستوں سے رزق حاصل کرنے سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، کہ ایمان والوں بے شک شراب، جوا اور بت اور اسی طریقے سے چوسک، یہ تمام شیطانی اور گندے کام ہیں۔ فاجتنبوہ، تو تم اس سے بچ جاؤ، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی اور کامرانی کی منزل کو پہنچو۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں عداوت کو ڈال دے، دشمنی کو ڈال دے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور نمازوں سے دور کر دے۔ تو پتہ یہ چلا کہ شراب اور یہ جوا یہ آدمیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہونے کا بھی ذریعہ ہے، اور اس سے آدمی ذکر سے بھی غافل ہوتا ہے، نمازوں سے بھی کیا ہوتا ہے؟ غافل ہوتا ہے۔ حلال طریقوں سے اور حلال راستوں سے جو آدمی روزی حاصل کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی فضیلت حدیث شریف میں اور قرآن کریم کے اندر آئی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا: کلوا من طیبات، ایمان والوں ہم نے جو پاکیزہ اور حلال چیزیں تمہارے لیے نازل کی ہیں ان میں سے کھاؤ، اور حرام چیزوں سے کیا ہے؟ بچ جاؤ۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے جسم کا جو حصہ حرام مال سے پلتا ہے اور بڑا ہوتا ہے، وہ آدمی کے جسم کا حصہ آگ کے اندر ڈالا جائے گا، وہ آگ کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ رزق حاصل کرنے میں اور تجارت میں آدمی کو چاہیے کہ جائز طریقہ اختیار کرے اور حلال طریقہ اختیار کرے، اور حلال طریقہ اختیار کرنے سے
پھر آدمی کی زندگی پر بھی اثرات پڑتے ہیں، آدمی کی اولاد پر بھی اثرات پڑتے ہیں کہ آدمی اگر خود بھی حلال مال کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی حلال مال کھلاتا ہے، تو اس آدمی کی صحت میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی تجارت میں بھی برکت ہوتی ہے، اس کی اولادوں میں بھی برکت ہوتی ہے، وہ بھی اور اس کی اولاد بھی، اس کی نسلیں بیماریوں سے کیا ہوتی ہیں؟ محفوظ رہتی ہیں۔ اور جو آدمی تجارت کے اندر حرام راستہ اختیار کرتا ہے، اس کی صحت میں برکت نہیں ہوتی، اس کی اولادوں میں برکت نہیں ہوتی، اور اس کی اولادوں میں اس کے اندر بیماریاں کیا ہیں؟ لگ جاتی ہیں، بیماریاں پھیل جاتی ہیں۔ اور ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آدمی حرام مال کھاتا ہے، حلال مال نہیں کھاتا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ پیغمبر علیہ السلام نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اپنے پیٹ میں حرام لقمہ داخل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ فضائل اعمال کے اندر بڑی مشہور حدیث ہے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی خانہ کعبہ کے اندر موجود ہے، بیت اللہ اس کے سامنے ہے، اور اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں اور یا رب یا رب یا رب کی صدائیں لگاتا ہے، لیکن اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اس کا لباس بھی حرام، اس کی روزی بھی حرام، تو اللہ تعالیٰ ایسی حالت میں اس کی دعاؤں کو قبول کیسے کر لے گا؟ تو پتہ یہ چلا کہ اگر آدمی حرام مال کھائے گا، حلال لقمہ اپنے پیٹ کے اندر نہیں ڈالے گا، اگر بیت اللہ کے اندر بھی ہوگا، خانہ کعبہ کے اندر بھی موجود ہوگا اور بیت اللہ اس کے سامنے موجود ہوگا، تب بھی اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ مشہور واقعہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیغمبر علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ کے نبی آپ میرے لیے دعا کر دیں، میں مستجاب الدعوات بن جاؤں۔ مستجاب الدعوات ان لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے، ان کے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹاتا ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوئی بہت بڑی لمبی چوڑی لسٹ نہیں بتائی، اللہ کے نبی نے صرف ایک نصیحت کی کہ سعد اپنے لقمے کو حلال کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ، صرف ایک نصیحت کی۔ یہ نہیں کہا کہ تہجد پڑھو، فلانا کرو، یہ کرو، وہ کرو، ایک لمبی چوڑی لسٹ اللہ کے نبی نے ان کے سامنے بیان نہیں کی، ایک نصیحت، سعد اپنے لقمے کو حلال کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں مستجاب الدعوات بنا دے گا۔ حجاج بن یوسف کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ بغداد کے اندر جو ہے مستجاب الدعوات لوگوں کی جماعت تھی کہ ان کے زمانے میں کوئی بھی ظالم حکمران ملک پر مسلط ہوتا تھا، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے بد دعا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ اس حکمران کو ختم کر دیا کرتا تھا۔ جب حجاج کا دور آیا اور جب حجاج حاکم بنا، حجاج بن یوسف جو بہت بڑا ظالم حکمراں تھا، جب وہ حکمراں بنا ہے، جب وہ حاکم بنا ہے، تو اس نے ان تمام مستجاب الدعوات لوگوں کی دعوت دی اور ان کو کھانا کھلایا، اور کھانا کھلانے کے بعد حجاج نے دعوت کے بعد کہا کہ اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہو گیا۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیسے؟ کہا کہ دعوت کے کھانے میں نے حرام لقمہ داخل کر دیا تھا، وہ حرام لقمہ ان کے پیٹ کے اندر پہنچ گیا کہ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے کتنی بھی بد دعائیں کر لیں، ان کی بد دعا اللہ تعالیٰ نہیں سنے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حرام لقمہ پیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ حجاج جیسے ظالم حکمراں کو بھی یہ یقین تھا کہ جو آدمی کے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے کتنی بھی صدائیں لگا لے، کتنی بھی دعائیں مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے تجارت کے اندر حلال راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور حرام راستے سے بچنے کا حکم فرمایا ہے۔ ہماری جو شکایتیں ہیں آج کل کہ ہم ہر نماز کے بعد دعا مانگتے ہیں، ہر دعا کے اندر ہم شریک ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعائیں قبول نہیں کرتا، ہماری دعائیں نہیں سنتا، لیکن کبھی بھی ہم نے اپنے لقمے پر توجہ نہیں دی، کبھی بھی ہم نے اپنے لقمے کو نہیں دیکھا کہ ہم جو اپنا لقمہ تجارت کے ذریعے سے، فرم کے ذریعے سے، کارخانے کے ذریعے سے، دکان کے ذریعے سے، مزدوری کے ذریعے سے، آفس کے ذریعے سے جو ہم اپنا لقمہ اپنے پیٹ کے اندر داخل کر رہے ہیں،
اپنے بچوں کے پیٹ میں داخل کر رہے ہیں، آیا وہ لقمہ حلال ہے یا حرام ہے؟ اس لقمے کے اندر حلال کی آمیزش ہے یا حرام کی آمیزش؟ ہم نے کبھی اس بات پر توجہ نہیں کی، اور اب توجہ رہی بھی پہلے زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ آدمی ہر چیز کو بڑی احتیاط سے دیکھا کرتا تھا، کمانے کے جو اس کے ذریعے ہوتے تھے ان ذریعوں پر بڑی گہری نگاہ رکھا کرتا تھا کہ کوئی بھی حرام لقمہ میرے پیٹ تک نہ پہنچے، کوئی بھی حرام راستے کے ذریعے سے یہ روزی میرے پاس نہ آئے۔ آج کل ایسی توجہات نہیں ہے، آج کل ایسا معاملہ نہیں ہے کہ آدمی کمانے کے اندر ایسا لگا ہوا ہے اور ایسا گھر والوں کا پریشر اس کے اوپر ہے، اس کی بیوی کا، اس کے بچوں کا، اس کے گھر والوں کا، کہ وہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ میرے پاس جو لقمہ آ رہا ہے، میرے پاس جو مال آ رہا ہے، یہ حلال ہے یا حرام ہے، اس بات کی تمیز نہیں کرتا۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا ہوتا تھا، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب آدمی گھر سے کمانے کے لیے نکلتا تھا تو اس کی بیوی اس کو دروازے پر رخصت کرنے کے لیے آتی تھی، اور اس کی بیوی اپنے شوہر سے یہ کہتی تھی کہ دیکھو اگر بازار میں حلال روزی ملے تو کما کر لے کر آنا، اگر حرام روزی ملے تو وہیں پر چھوڑ کر آ جانا، جہاں ہم نے 2 فاقے کیے ہیں 1 فاقہ اور برداشت کر۔ اس زمانے کے اندر اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بھی یہ دینداری رکھی تھی کہ اپنے شوہروں سے کہتی تھی کہ اگر حلال ملے تو لے کر آنا، اگر حرام ملے تو گھر میں داخل مت ہونا، ہم جہاں 2 فاقے کر رہے ہیں 3 فاقے کر رہے ہیں وہاں 1 فاقہ اور کر لیں گے، لیکن نہ اپنے پیٹ میں حرام لقمہ داخل کریں گے نہ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمہ داخل کریں گے۔ آج یہ تمیز نہیں ہے، آج پریشر اتنا زیادہ ہے کہ مجھے یہ سوٹ چاہیے، مجھے یہ تمام اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہے، تم کہیں سے بھی لا کر دو، کہیں سے کما کر لے کر آؤ، کیسے کما کر لے کر آؤ، لیکن مجھے یہ ضرورتیں اپنی پوری کرنی ہے تو کرنی ہے، مجھے کچھ نہیں پتا کہ تم کہاں سے لے کر آؤ۔ بچوں کی الگ ڈیمانڈ ہے، لڑکوں کی الگ ڈیمانڈ ہے، لڑکیوں کی الگ ڈیمانڈ ہے، بیوی کی الگ فرمائش ہے، گھر والوں کی الگ فرمائش ہے۔ ان فرمائشوں کو پورا کرنے میں آپ اس بات کی تمیز نہیں کر رہا کہ میں جو لقمہ اور میں جو روزی کما رہا ہوں یہ حلال روزی ہے یا حرام روزی ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب حرام روزی ہمارے پیٹوں کے اندر داخل ہوئی، اس نے ہمارے جسم کے اندر داخل ہو کر وہ تباہی مچائی ہے کہ نہ پھر ہمیں نمازوں کے اندر سکون ہے اور نہ ہمیں پھر روزوں کے اندر سکون ہے، اور نہ تلاوت کے اندر مزہ ہے نہ سجدوں کے اندر مزہ ہے۔ اس حرام لقمے میں پیٹ میں داخل ہو کر پھر وہ تباہی ہو گئی۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بار بار اس چیز پر قرآن کریم میں زور دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، اے ایمان والو حلال چیزوں کو کھاؤ، حرام چیزوں کے قریب بچ جاؤ۔ پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام اس چیز کی بڑی احتیاط کیا کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ان کے غلام آیا اور اس کے ہاتھ میں دودھ کا ایک پیالہ تھا، اس نے وہ پیالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ دودھ پی لیا۔ بعد میں اپنے غلام سے پوچھا کہ یہ دودھ کہاں سے آیا تھا؟ غلام نے کہا کہ وہ جو زکوٰۃ کے اونٹ آئے تھے، ان اونٹوں جو زکوٰۃ کے اونٹ اور اونٹنیاں آئی تھی، ان اونٹنیوں میں سے میں نے یہ دودھ نکالا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنی 3 انگلیوں کو حلق کے اندر داخل کیا اور جتنا دودھ حلق کے اندر پہنچا تھا سارا الٹی کے ذریعے سے باہر نکالا کہ زکوٰۃ کا مال میرے پیٹ کے اندر داخل ہو گیا، شبے والا مال میرے پیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ اتنا بھی ان حضرات کو گوارا نہیں تھا کہ ایک ذرہ برابر لقمہ بھی ان کے پیٹ کے اندر ایسا پہنچے کہ جس کے اندر شبہ ہو کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا۔ اتنی سی بھی لوگوں کو یہ بات گوارا نہیں۔ اور آج ہم اپنے ذرا کاروبار پر دھیان دیں، آج ہم ذرا اپنے کاروبار پر غور کریں، جہاں جھوٹ بولنے کو کیا ہے ایک آرٹ سمجھا جاتا ہے، جہاں پر دنوں رات لوگوں سے جھوٹ بولے جاتے ہیں، وعدہ خلافیاں کی جاتی ہیں، لوگوں کو دھوکے دیے جاتے ہیں، کم تولا جاتا ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے،
ایسا کون سا گناہ ہے کہ جو اپنی تجارتوں کے اندر نہیں کر رہے ہیں اور اس کے بعد بھی ہم کے لیے گلہ کرتے ہیں اور یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارا نمازوں کے اندر دل نہیں لگتا، ہمیں روزوں سے وہ نور حاصل نہیں ہوتا جو ہمارے بڑوں کو نور حاصل ہوتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت میں ہمارا وہ دل نہیں لگتا جو بڑوں کا لگا کرتا تھا کہ 10 منٹ قرآن کریم جب پڑھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، نماز جب پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دل میں بے چینی ہوتی ہے۔ ہم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی کہ ہم جو روزی کما رہے ہیں وہ حلال راستے سے ہمارے پاس آ رہی ہے یا حرام راستے سے ٹچ ہو کر آ رہی ہے، ہم نے کبھی بھی اس بات پر توجہ نہیں۔ کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت جو انسان سے 5 سوال کرے گا اور ان 5 سوالوں کا جو پرچہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آؤٹ کر دیا ہے کہ دنیا کے اندر کیا ہے، اس بات کی پریکٹس کر کے آ جاؤ، اس کی تیاریاں کر کے آ جاؤ، ورنہ دنیا کے اندر ہر جگہ کا یہ اصول ہے کہ سوالات جو ہوتے ہیں ان کو آؤٹ نہیں کیا جاتا، لیکن اللہ رب العزت نے قبر کے اندر پوچھے جانے والے 3 سوال اور میدان محشر میں پوچھے جانے والے 5 سوال، 8 سوالوں کا پرچہ اللہ رب العزت نے آؤٹ کر دیا کہ جاؤ دنیا کے اندر ان کی تیاری کر کے آؤ، تاکہ پھر ہمارے سامنے کہنے کا یہ موقع نہ ملے کہ اللہ رب العزت ہمیں تو اس کے بارے میں پتہ نہیں، ہمیں تو پتہ نہیں چلا۔ وہ سوالات کیا ہیں؟ ان 5 سوالوں کے اندر چوتھا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا، اور 5واں سوال یہ ہے کہ مال کہاں پر خرچ کیا، مال حلال راستے سے کمایا یا حرام راستے سے کمایا، مال سچ بول کر کمایا یا جھوٹ بول کر کمایا، مال لوگوں کو دھوکہ دے کر کمایا یا دھوکہ دے کر نہیں کمایا۔ یہ سوال قیامت کے میدان میں ہر ایک بنی آدم سے ہونا ہے، ہر ایک انسان سے ہونا ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سوالوں کے جواب دیے بنا آدمی اپنے قدم کو 1 انچ نہیں ہٹا سکتا، 1 انچ نہیں ہلا سکے۔ 5 سوالات کے جوابات دینے پڑیں گے، اور وہاں پر چرب زبانی کام نہیں آئے گی، وہاں پر رشوت کام نہیں آئے گی، وہاں پر گھوس کام نہیں آئے گی، وہاں پر لفافہ کام نہیں آئے گا۔ 5 سوالوں کے صحیح جواب دینے ہوں گے، اور اگر جواب نامعقول ہوں گے تو جوابات کے اللہ رب العزت کے یہاں کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ اور سوال کیا ہے؟ مال کہاں سے کمایا، حلال راستے سے کمایا یا حرام راستے سے کمایا، کارخانے میں، فرم میں، دکان میں جھوٹ بول کر کمایا یا سچ بول کر کمایا؟ اس سوال کا جواب ہم میں سے ہر ایک کو دینا ہے، ہر ایک کو دینا ہے۔ لہذا غفلت کی حالت میں نہ رہیں کہ دنیا کے اندر جس طریقے سے چاہو مال کما لو، جیسے چاہیں مال حاصل کر لو، کل قیامت کے میدان میں کوئی نہیں پوچھے گا۔ یہ معاملہ نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب عدالت لگے گی، جب ترازو قائم کیا جائے گا، جب سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور آخری انسان تک وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العزت خود تمام لوگوں کا حساب و کتاب کرے گا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے اور اس دن ہم سے یہ سوال ہونا ہے، اور یاد رکھیں یہ سوال اس وقت ہوگا جب پیغمبر علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، سوالات انبیاء، سوالات صحابہ موجود ہوں گے، سارے گھر والے، سارا خاندان، سارا رشتہ دار موجود ہوں گے۔ ان کے سامنے اللہ رب العزت یہ سوال کرے گا کہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، اور اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اس لیے اپنے کاروبار میں، اپنی تجارت میں حلال راستہ اختیار کریں، حرام راستہ اختیار نہ کریں۔ دیکھیں، بار بار دیکھیں کہ مال جو ہم تک آ رہا ہے حلال راستوں سے پہنچ رہا ہے یا حرام راستوں سے پہنچ رہا ہے۔ دیکھیں اور بار بار اس بات پر غور کریں۔ دنیا تو کٹ جائے گی، دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو گزر جائے گی، لیکن اگر حرام لقمہ کھا کر جائیں گے نہ قبر میں بچ پائیں گے نہ آخرت میں بچ پائیں گے۔ اور اس وقت تو یہ عالم ہے کہ ہمارے ہندوستان میں IPL نام کا ایک ٹورنامنٹ جاری ہے،
ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اس سے واقف ہوگی کہ کس طریقے سے اس ٹورنامنٹ میں لگ کر نوجوان نسل اپنے وقت کو ضائع کر رہی ہے، اپنے وقت کو برباد کر رہی ہے کہ آئی پی ایل میں میچ دیکھنے کی وجہ سے نہ نمازوں کا پتہ، نہ ذکر کا پتہ، نہ اللہ کا پتہ، نہ اس کے رسول کا پتہ، پورا دن اسی میں لگے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسلامی مخالف جو تنظیمیں ہیں جو آن لائن جوا اور قمار کو دنیا کے اندر عام کر رہی ہیں، ہمارا مسلمان طبقہ آن لائن جوا اور قمار کا جو نظام دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے اس نظام کا نادانستہ طور پر حصہ بن رہا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ آئی پی ایل کے اندر جو یہ گیم چل رہا ہے، جو یہ کھیل ہو رہا ہے، آن لائن کچھ ایپس ایسے آ رہے ہیں جو لوگوں کو جوا کھیلنے کی ترغیب دے رہے ہیں کہ آپ اس ایپ کے اندر اپنی ٹیم بناؤ، اپنا پسندیدہ کھلاڑی کو منتخب کرو، اس پر پیسے لگاؤ، اس پر جوئے کی رقم لگاؤ، اور یہ ہماری نوجوان نسل اس کے اندر گرفتار بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہے۔ آن لائن جوئے کا جو نظام دنیا کے اندر پھیلایا جا رہا ہے، مسلمان اس کے اندر مبتلا ہو رہا ہے۔ ہمارا مسلمان اس نظام کا دانستہ طور پر حصہ بن رہا ہے۔ اور جوا کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے چوسر کھیلا، چوسر ہمارے یہاں شطرنج کو کہا جاتا ہے، کہ جس آدمی نے چوسر کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ اور ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے چوسر کھیلا اس نے اپنے ہاتھوں کو خنزیر کے گوشت اور خون سے رنگ دیا۔ جس آدمی نے شطرنج کھیلا، یہ اس زمانے کے اندر ایک قسم تھی جو رائج تھی، اور آج اس طرح کی جتنی بھی قسمیں رائج ہیں ان تمام قسموں کا یہی حکم ہوگا۔ لہذا آپ دیکھیں، آپ چاہیں یوٹیوب کو استعمال کریں، فیس بک کو استعمال کریں، کوئی بھی ویڈیو سے پہلے کیا ہے وہ ایڈ آتا ہے کہ آپ ڈریم 11 پر، مائی 11 سرکل پر، یہ ساری جو یہ ایپس ہیں جوئے کے آن لائن کے، آپ اس پر اپنی ٹیمیں بنائیں، اس کا کیا ہے آپ حصہ بنیں اور 1 کروڑ جیتیں۔ حالانکہ 1 کروڑ جیتنے والے چند ہیں جو بالکل فرضی ہیں، لیکن مسلمان نوجوان کو اس نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے، اور اس کی لت ایسی لگ رہی ہے کہ غریب امیر ہو رہا ہے اور امیر غریب ہو رہا ہے۔ ہمارے ٹائم میں ابھی عید سے 1 دن پہلے ایک نوجوان 10 لاکھ روپے ڈریم 11 کے اندر ہارا، اس کے بعد کو ہارٹ اٹیک آیا اور چاند رات کے دن اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں کہ جو اس جوئے کے نظام کا حصہ بنے، کہ جنہوں نے 2 لاکھ روپے، 4 لاکھ روپے، 2000 روپے، 4000 روپے اس پر لگائے، اور لگانے کے بعد 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ وہ جیت گئے، پھر لت ایسی لگی کہ آگے جانے کے بعد ایک بڑی رقم ہار گئے۔ جب آدمی بڑی رقم ہارتا ہے تو پھر کیا ہے، ڈپریشن میں مبتلا ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرمایا کہ یہ شراب اور جوا، اس کے ذریعے سے شیطان تمہارے درمیان میں عداوت ڈالتا ہے، تمہارے درمیان میں دشمنی ڈالتا ہے۔ اس لیے کہ جب 2 لوگ ہوں گے تو ایک جیتے گا، ایک ہارے گا۔ جو جیتے گا اس کو لت لگے گی، جو ہارے گا اس کے دل کے اندر کیا ہے، حسد پیدا ہوگا، اس کے دل کے اندر نفرت پیدا ہوگی۔ اور جس آدمی کو اس بات کی لت لگ جاتی ہے پھر وہ نہیں دیکھتا، پھر وہ چوری کرے گا، ڈکیتی کرے گا۔ کتنے شادی شدہ واقعات ایسے ہیں کہ جو شادی شدہ حضرات ہیں جو جوئے کے اندر لگے تو انہوں نے اپنے جہیز کا سارا سامان ہی بیچ ڈالا، کبھی سائیکل داؤ پر لگا دی، کبھی موٹر سائیکل داؤ پر لگا دی، کبھی بیوی کا کچھ سامان داؤ پر لگا دیا، کبھی کچھ لگا دیا۔ پتہ یہ چلا کہ چند سالوں میں جوئے کی لت ایسے لگی کہ گھر میں جہیز کا سارا سامان صاف ہو گیا۔ تاش کے گیم آن لائن موجود ہیں، اسی طریقے سے لوڈو کے ایپس آن لائن موجود ہیں، اور یہ سارے کے سارے جتنے بھی ایپس ہیں اور جتنے بھی یہ سارے کے سارے یہ گیم ہیں، سارے کے سارے جوئے والے ہیں جو بالکل حرام ہیں، بالکل ناجائز ہیں۔ اس لیے اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی جوانی کو اور اپنے قیمتی وقت کو اور اپنے قیمتی پیسے کو اس جوئے کے ذریعے سے سٹے کے اندر برباد نہ کریں۔
اپنے پیسوں کی حفاظت کریں، اپنی جوانی کی حفاظت کریں، اپنے وقت کی حفاظت کریں، اس لیے کہ یہی وہ نوجوان نسل ہے جو آگے جانے کے بعد انقلاب کا حصہ بنتی ہے۔ کوئی بھی قوم کے اندر جو انقلاب آتا ہے وہ نوجوان نسل کے ذریعے سے آتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو جان بوجھ کر ایسے نظام کا حصہ بنایا جا رہا ہے کہ جس نظام کے اندر آدمی کی جوانی برباد، آدمی کا پیسہ برباد، آدمی کا وقت برباد۔ اس لیے اپنی کمائی کو حلال کریں، حلال راستوں کے ذریعے سے اپنی تجارت کو حاصل کریں، اپنے پیسوں کو حاصل کریں، حرام راستوں کی طرف نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رزق حلال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے، رزق حرام سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔